کو ہماری یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے بہت خوش بہت مزے میں ہوں گے. گائز ویلکم بیک ٹو آور چینل. اٹس می رباب کامران and my name is Kamran and you are watching RKTV. گائز آپ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے جائیں اور سب سے پہلے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے, یوٹیوب فیملی کا. تو گائز ادھر آپ کو بہت اچھے ریئیکشنز اور بہت اچھی ویڈیوز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آج ہم ایک بہت ہی مزے کا بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی تھاٹ فل جو ہے ریئیکشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے اور یہ تھوڑا سا ہونے والا بڑے اسلامک. ٹھیک ہے جی, اگر اسلامک کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہم سننا پسند کرتے ہیں ایوریج جو ہے, بالکل ایوریج جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کو آج کل سنتے ہیں. وہ جتنے اچھے طریقے سے بیان دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, مطلب ہر بات سمجھ آ جاتی ہے. جس نے ایون قرآن پڑھا ہوتا ہے سمجھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو ویسے نہیں سمجھ آئے گی جیسے بیان ان کا سن کے آتی ہے. تو گائز ایک بہت ہی اچھا ان کا بیان آیا ہے تو ہم نے کہا اس پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں جی مولانا طارق جمیل کی ویڈیو پہ. تو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ریئیکشن کرتے ہیں جی. جی گائز یہ بہت ہی مطلب ان کا اچھا لگ رہی ہے ویڈیو. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی, صرف محبت تھی. اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا, تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کی, صرف محبت کی تو بات ہی الگ ہے. لوگوں کو محبت دو, قریب ہوں گے. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے, ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا, وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا, تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی, ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ, میں ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھائی مولانا آ گیا, پتہ نہیں کیا کہیں گے, بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے, تو حرام کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, توبہ کر, ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا. پتہ نہیں کیا ہوا, وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا, میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو, اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق, نہ واسطہ, نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا بنگالی تھا, گشت کرتا تھا, لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے, کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا, وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا, مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا, یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق, میں اس کا احسان ماں, مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے, کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا, اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف, میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا, اسکول کا بہترین, یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا, تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا, اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان, یہ واز تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں, کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی, اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے, کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں, اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا, اس میں 1.25 گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں, اگر آپ
اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں؟ کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں, تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا, ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا, میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں, 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں, جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل, اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال. اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی, اس کی کامیابی کی دعا کرو. اب مولانا صاحب کیا موویز کے لیے دعا کرے, جواب دینا بھی ضروری, دعا بھی نہیں ہو سکتی, کیا کریں مولانا صاحب. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے, اس کا جواب. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے, تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا, مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے, جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا, ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی, جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن, یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے, تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسج آیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی. پھر میں تھا ہانگ کانگ, میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا. دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو, میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا, بہت ستایا. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے, اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے, میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے, کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا, کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں, کانفرنس میں تھا. تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں, ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوئی کوئی تمہاری. بھائیو محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. اچھا جی, یہ چیز ہوگی پہلے بہت ہی, مطلب انہوں نے اپنا واقعہ اپنا شیئر کیا کہ ان کے ساتھ, مطلب ان کی ملاقات, ہمیں دیکھیں یہ سٹوری نہیں پتہ تھی, لیکن وہی بات آتی ہے کہ یار ہر بندہ کیوں پتہ کیوں ڈرتا ہے اس سے, مولوی ٹائپ سے. اچھا یار ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آپ گناہ گار, آپ نے یہ کیا وہ کیا, مطلب الٹا ہی پڑ جاتا ہے. اچھا اللہ پاک ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی کسی بندے کو شرمندہ نہیں کرنا, اور جو بھی بات کرنی ہے گروپ میں کرنی ہے, اوور آل کرنی ہے, کسی کا نام لے کے کبھی نہیں کرتا تھا. تو اتنی اچھی انہوں نے بات کی کہ وہ پہلے ڈر رہے تھے. میں نے ان کو فلموں کے, مطلب انہوں نے کہا ان کا یقین جیتا جو میں بات کروں گا. ان کا جو پیشن تھا نا, جو موویز کا, وہ موویز کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا
کہ وہ پہلے وہ جھجکا رہے تھے پتہ نہیں کیسی مولوی باتیں کریں مولوی آئے گا جی اچھا پڑھ لو پہلے وہ اس کی ڈھال میں ڈلے ان کی باتوں میں نا، پہلے اس کے اندر ابزارو کیا اپنے آپ کو. وہ جب ریلیکس ہوئے تو پھر اپنی باتیں انہوں نے کی. یہ بڑی اچھی ایک ٹیکنیکس ہیں ایک بندے کو ڈیل کرنے کے لیے. کہ حج پہ میں آیا ہوں، یہ مووی کی بات کیوں کر رہا ہے. تو دیکھیں ذرا کتنی انہوں نے سمجھداری کا ظاہرہ کیا اور اتنی اچھی انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ کو کبھی بھی کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے، ہمیشہ گرتے کو اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت بہت کم لوگ کرتا ہے، بہت زیادہ کم. مطلب میجورٹی تو کہتے اچھا یار، مطلب وہ کہتے ہیں نا ہمارا الو سیدھا ہو جائے، ہم سیدھے ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے، دوسرا جائے باہر میں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ دوسرے کے لیے آگے ہو کے ہیلپ کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ پاک کی عبادت وغیرہ اللہ پاک تو شاید معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا. تو کسی کی دل آزاری کبھی نہ ہو، یہ ہم سب کو دھیان دینا چاہیے. گائز آپ کو یہ کیسا لگا؟ یہ ریئیکشن ہمارا آج کا ریئیکشن اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آج کا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا؟ اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.